رہتا ہے. اس وجہ سے جو بجلی کی مانگ ہے اس میں عموماً اضافہ ہی ہوتا ہے. اور یہ جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے یہ ایک بڑا اہم مسئلہ بن چکا ہے. گزشتہ روز پروگرام میں تفصیلاً اس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے، لیکن چونکہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا ہے اس وجہ سے اس معاملے پر موضوع پر گفتگو مزید کی جائے گی. بہت سارے آپ کے پیغامات اور شکایت موصول ہوئی ہیں. کوشش یہی ہوتی ہے ہمیشہ پروگرام کے ذریعے ان مسائل کے حوالے سے گفتگو کی جائے یا ان مسائل کو اجاگر کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر مسائل ہیں اس کے اوپر ہم نے پچھلے پروگرامز میں تفصیلاً گفتگو کی ہے. معاشرتی مسائل خاص طور پہ ہماری ترجیحات میں شامل رہا ہے. جو معاشرتی مسائل ہیں اس حوالے سے پروگرام میں ضرور گفتگو کی جائے. مختلف مہمان یہاں پر ہم مدعو کرتے ہیں اور پروگرام کا فارمیٹ ایسا ہم نے ترتیب دیا ہے کہ جس میں پہلا حصہ جو ہوتا ہے یہ 9 سے 10 کا جس کو ہم سیگمنٹ اپنا کہتے ہیں وہ کہ 9 بجے کے بعد ہی شروع ہوتا ہے. لیکن اس سیگمنٹ میں عموماً جو معاشرتی اور معاشی مسائل ہیں یا سیاسی نوعیت کے معاملات ہیں وہ زیر بحث آتے ہیں اور دوسرے حصے میں ہم آپ کے صحت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. بہت سارے آپ کے سوالات موصول ہو رہے ہیں. کوشش میری یہی ہوگی جو پروگرام کا دوسرا حصہ ہے اس میں آپ کے صحت کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ زیر بحث آئیں. اس حصے میں کچھ سماجی اور کچھ سیاسی معاملات ہیں. آج اس حوالے سے گفتگو کی جائے گی. آج اسٹوڈیوز میں بڑے ہی خاص مہمان یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گا اور اس کے بعد پھر گفتگو کا باقاعدہ آغاز کیا جائے گا. سب سے پہلے آج جو ہماری مہمان ہیں مسرت نیازی صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، سینئر رہنما ہیں. ان کو ہم اکثر مدعو کرتے ہیں. سیاسی نوعیت کے معاملات جب بھی زیر بحث آتے ہیں مسرت نیازی صاحبہ کو پروگرام میں خوش آمدید. بہت شکریہ آپ کا مسرت آپا پروگرام میں وقت دینے کے لیے. دوسرے ہمارے ایک اور بڑے خاص مہمان اس سے پہلے پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں. بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں مختلف حوالوں سے، معاشی معاملات ہوں، معاشرتی مسائل ہوں یا دیگر معاملات ہوں. اور تعارف ماشاءاللہ آپ کا بڑا طویل ہے. پاکستان کے ینگسٹ پی ایچ ڈی ہیں اور بڑی ہی اچھی گفتگو کرتے ہیں. میں بلا تاخیر ان کو خوش آمدید کہوں گا اور گفتگو کے بعد جو ہے وہ آپ بہتر طور پر اندازہ لگا سکیں گے. ڈاکٹر فراز احمد واجدی صاحب تجزیہ کار ہیں، انہیں میں خوش آمدید کہوں گا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بڑی نوازش پروگرام میں وقت دینے کے لیے. مسرت آپ گفتگو کا آغاز آپ کے ساتھ کیے لیتے ہیں کہ سوال ایسا ہے، آپ یقیناً آج جہاں بھی جاتی ہوں گی سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہوگا کہ یہ جو بجلی کی تقسیم کار کمپنی شہر کراچی میں مسلط ہے، لفظ مسلط استعمال کر رہا ہوں میں، اس کو کیسے یہ جو اس کا تسلط ہے اس کو ختم کیا جائے گا، یا جو عوام کو اس وقت جو تکالیف ہے، جس شدید ذہنی اذیت سے گزر رہے ہیں، جس کرب سے گزر رہے ہیں، اس سے نجات کیسے ملے گی اور کون دلائے گا؟ آپ یہاں پر جو حکمراں جماعت ہے اس سے آپ کا تعلق ہے، اگر یہ حکمراں جماعت کے اختیار میں بھی معاملہ نہیں ہے تو آخر یہ معاملہ چلا کون رہا ہے، یہ ذرا سمجھا دیجیے. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات دراصل یہ ہے کہ بالکل آپ نے بجا فرمایا، اس میں کوئی شک اور کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عوام تکلیف میں ہے. لیکن پھر میں اگر وہی بات کہوں تو وہ کہنی بھی پڑے گی کہ اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھی، دیکھیں جب ان کے اپنے یہاں پہ بجلی نہیں جاتی تھی، اسپیشل سندھ میں، کراچی میں ساری بات ہم یہاں رہتے ہیں، ہم یہاں کی بات کریں گے. جب لائٹ جاتی تھی تو ان کے ایم پی ایس شعبے بازی کرنے کے لیے کے سی کے آفس پہنچ جاتے تھے اور گیٹ بجا رہے ہیں اور گیٹ کوئی نہیں کھول رہا. یہ تکلیف، یہ ساری چیزیں چلی آ رہی ہیں اور جو نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بادر سر یہ سب کچھ کرتے رہے تو کیونکہ جو کرتا دھرتا ہے تو وہ خان صاحب کے قریبی دوست تھے، تو خان صاحب نے تو اس وقت اس چیز سے چھٹکارا حاصل کی طرف توجہ ہی نہیں دی. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ گورنمنٹ جس طرح سے پی ایم صاحب نے بھی کہا کہ جولائی تک ہے کہ تھوڑی بہت جو بھی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے، یہ اس عذاب سے ہم مبتلا رہیں گے، لیکن انشاءاللہ اگست میں یہ بہتری کی طرف جائے گی. بلکہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ 0 پر ہم لے آئیں گے. تو جب اسٹیپ پرائم منسٹر لے رہے ہیں تو یقیناً امید کی جا سکتی ہے کہ بہتری کی طرف آئے گا. کیونکہ اس سے پہلے بھی اگر ان کی گورنمنٹ رہی ہے تو اس وقت بھی بجلی بہت جایا کرتی تھی، تو بجلی نہ جانا تقریباً ختم ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، اور اب بھی جی بالکل اب بھی انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ دیکھیں جب اس ملک کا ایک
آپ کو لیڈر کہہ رہا ہے، اس ملک کا اس وقت آپ کو ذمہ دار شخص کہہ رہا ہے اور پرائم منسٹر کہہ رہا ہے، تو یقیناً اس کی اس بات پر وزن ہے، اور اللہ نے چاہا تو اس کی طرف بہتری جائے گی، اور میں سمجھ سکتی ہوں کہ عوام بہت تکلیف میں ہے۔ یقیناً آپ نے بالکل درست فرمایا کہ عوام بہت تکلیف میں ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، یہ 29 جون 2022 ہے، اور دنیا میں آج جو مسائل ہیں، یقیناً معاشی مسائل تو اپنی جگہ ہیں، قیمتوں کا بڑھنا، یہ وہ سارے معاملات اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ فرمائیے کہ ڈاکٹر صاحب کہ آج پاکستان جیسے ملک میں اور آپ بیٹھ کے آج تاریخ میں یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ بجلی آئے گی کب، جانے کے اوقات کیا ہیں، اس وجہ سے ہم فکر مند ہیں۔ ہماری سوچیں جو ہے وہ جکڑ کر رہ گئی ہیں، یا سوچنے سمجھنے کا عمل وہ شروع ہو ہی نہیں سکے گا جہاں پر آدمی یہ سوچتا رہے سارا دن کہ جناب پانی کب آئے گا، اور پانی اگر آئے گا تو بجلی ہوگی یا نہیں ہوگی، گیس آئے گی یا نہیں آئے گی۔ یہ بنیادی ضرورتیں ہیں۔ خیال یہ ہے کہ دنیا اس سے بہت آگے جا چکی ہے، اس کے اوپر بہت پہلے ان معاملات پر قابو پا چکی ہے۔ اب جب یہ سطحی مسائل حل نہیں ہو سکیں گے اور آج تاریخ تک یہی بحث جاری رہے گی، تو ڈاکٹر صاحب فرمائیے پھر معاشرہ ترقی کیسے کرے گا، کیسے آگے بڑھیں گے، یہ ذرا سمجھائیے ہمیں۔ شکریہ آپ کا پہلے تو یاسر بھائی کہ آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا، اور سیکنڈلی آپ کا سوال اتنا اچھا ہے کہ اس پہ کوئی اس کے جواب جو ہے وہ 2 دن میں بھی ختم نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن آپ جس مسائل سے ہم گزر رہے ہیں جو ہماری فنڈامنٹل نیڈ ہے، لیکن پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کی جو بیسک نیڈز ہیں وہ ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں جب آپ کا پولیٹیکل سسٹم اسٹیبل ہوگا، کنٹرولڈ ہوگا، اور آپ کی تمام معاشی چیزوں سے انٹیکٹ ہوگا، تب جا کے آپ اپنی عوام کو جو بیسک نیڈز ہیں، وہ فنڈامنٹل نیڈز جو آپ کی ماسلو نے مینجمنٹ میں پڑھتے ہیں، وہ آپ کو دینی پڑے گی۔ یہ آپ کی ہر حکمران کی، ہر حکومت کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں، میری اور آپ کی عمر میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوگا، لیکن جو ہم نے 75 سال کی ہسٹری پڑھی ہے یا ہم اپنے طلبہ و طالبات کو پڑھا رہے ہیں، اس حساب سے 75 سال میں نے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کہیں نہیں دیکھی۔ صحیح۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب میں اور آپ مل کر کام کریں گے، ہمارے ہاں نامی گرامی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ آج سے نہیں، قیام پاکستان کے فوری بعد سے ہی سلسلہ شروع ہو گیا تھا، چلنا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ اچھی چیز ہے۔ پولیٹیکل سسٹم، ڈیموکریسی دنیا کا نظام ہے، وہ اسی پہ چل رہا ہے، لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، وہ آپس میں ایک پیج پہ نہیں ہے۔ ایسا ہی حالانکہ دنیا کی آپ پولیٹیکل پارٹیز دیکھ لیں، چاہے وہ امریکہ کی ہو یا برطانیہ کی ہو یا ملیشیا کی آپ دیکھ لیں ایگزامپل، سری لنکا دنیا کا سب سے میرے خیال سے بڑا خوبصورت ملک ہے، لیکن بڑا غریب ملک ہے، میں آنا جانا میرا رہا ہے، تو آپ وہاں دیکھیں وہاں لوگ پولیٹیکلی کتنے انٹیکٹ ہیں۔ اب ہمارے یہاں کیا ہے، ہم کیونکہ سندھ میں رہتے ہیں تو ہمارے پاس 2 جماعتیں تھیں، ایک میں میڈم ریپرزینٹ اس کو کر رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، ایک بڑی جماعت ہے، عوام کی ہمدرد جماعت ہے، ایک دور تک انہوں نے بہت عوام کے لیے کیا، آج بھی کر رہی ہے۔ ایک جماعت تھی ایم کیو ایم، جس کو اردو اسپیک سے ریلیٹ کیا گیا تھا، لیکن اس جماعت کا میرے سمجھ میں نہیں آیا کیا ہوا، ٹھیک ہے نا؟ اس میں بھی کیا ہے کہ اس کے مختلف دھڑے بن گئے، نظریہ سب کا ایک ہے، دھڑے الگ الگ ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہی ہے نا، سب الگ ہیں، وہ ایک نہیں ہے۔ کراچی میں دیکھیں بات یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ ہے اور وفاق گورنمنٹ ہے۔ وفاق گورنمنٹ سارے دعوے تو کر دیتی ہے، ہمیشہ ہم یہ کریں گے کراچی، لیکن کراچی کی ٹرانسفارمیشن کے لیے کام نہیں کیا گیا۔ بالکل ٹھیک ہے، پلانز بھی لائے، پیسے بھی تھوڑا سا میں اس میں باعث جواب نہیں دوں گا، لیکن سندھ گورنمنٹ کی پھر بھی پارٹیسپیشن ہے، لوگوں کو روزگار ملتا ہے، لیکن ہم سندھ گورنمنٹ میں کام کر رہے ہیں، ہم کیسے سندھ گورنمنٹ کے خلاف بولیں گے؟ سندھ گورنمنٹ نے ہمیں نوکری دی، روزگار دیتا ہے، بے نظیر اسکیم پہ کام کیا، پھر بچوں کو بہت سے ایسے جو اسکل ڈیولپمنٹ کے پروگرام ہے وہ کراتے ہیں۔ البتہ میں تو میڈم سے خود ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارا کوئی ایک پروپوزل ہے آپ آگے دیں تاکہ ہم سندھ کی عوام کو فائدہ پہنچا سکیں۔ کسی نے مجھ سے کہا ڈاکٹر صاحب آپ تو اردو اسپیک ہے، میں کہا نہیں، میں اردو اسپیک تو میری زبان ہے، لیکن اصل تو میں سندھ میں پیدا ہوں، میں سندھی ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ آج جو سندھ کی عوام کو ہم پڑھا رہے ہیں، جن بچوں کو ہم پڑھا رہے ہیں، انہیں کوئی نہیں پڑھا رہا، جنہیں ہم ڈگری دے رہے ہیں، جنہیں ہم تعلیم دے رہے ہیں، وہ کوئی باہر سے آ کے تھوڑی دے رہا ہے۔
تو ہماری اس نظام کو یہ جو الیکٹریسٹی ہے، پانی ہے، گیس ہے، سیوریج ہے، یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا کام نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں آپ سب کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا. ٹھیک ہے، ابھی جو آپ کی کولیبریشن چل رہی ہے تمام گورنمنٹ کی، صحیح ہے، لیکن اس میں بھی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کولیبریشن ایک ادھر بھاگ رہا ہے، ایک ادھر بھاگ رہا ہے، ایک ادھر بھاگ رہا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب جب تک یہ ایک پیج پہ نہیں آئیں گے نا، ایک سوچ آنی چاہیے. ٹھیک ہے، وہ الائنس ابھی رہے گا، بالکل رہے گا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو ایک ساتھ لے کے چلیں. جب آپ ایک پیج پہ آئیں گے تو اس وقت آپ سوچیں گے کہ بھائی ہمیں پاکستانیوں کے لیے کیا کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس وقت آپ نے جو آپ کا کے الیکٹرک ہے، جو آج دیکھیں نا، آج ہمارے جو سوشل پرابلمز ہیں اس میں ایک مہنگائی ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں اس سے بڑا پرابلم آپ کے گھر میں بجلی، پانی، گیس نہ ہونا. بالکل ٹھیک ہے. ابھی مجھے سننے میں آیا، کسی نے ایک میسج کیا کہ اوگرا نے پھر اس کی ریوائز اسمبلی دی ہے، پیٹرول کی اور اس کی. اچھا، وہ میں کیونکہ ان ایکسپیکٹڈ ریٹ ہے، میں اس کو یہاں کوڈ نہیں کروں گا، لیکن اگر وہ ہو جائے گا تو عوام کہاں جائے گی؟ بالکل صحیح. آپ اس کو کیا سبسڈی دیں گے؟ تو بجائے اس کے، اچھا دوسرا، لوگ ہمیشہ گورنمنٹ پہ کریٹیسائز کرتے ہیں. اچھا، میری عادت تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. میں بھی آپ کو ایک اسٹوری بتائی، اس میں گورنمنٹ کا کیا رول ہے. بالکل ٹھیک ہے. آج ہمارے یہاں ہر تیسرا آدمی کسی نہ کسی اینگل سے کسی نہ کسی کرپشن ایکٹیویٹی میں انوالو ہے. بلے من دیتے ہیں گورنمنٹ، ارے بھائی تم اپنا کیریئر تو صحیح کرو. اب ہماری اپنی ڈائریکشن خراب ہے. میں آنکھ بند کر کے پٹی باندھ کر کے گھر سے نکلوں اور میں بولوں کہ بھائی مجھے یاسر صاحب کے پروگرام میں جانا ہے، میں کیسے پہنچوں گا؟ بالکل ایسا ہی. تو آپ کو آپ کی ڈائریکشن، آپ کا ویژن ہو، آپ کا کوئی پاسبل مشن ہو، آپ کے پاس کوئی اسٹریٹجک پلان ہو. ہمارے پاس تو پلان ہی نہیں ہے. ہم باتیں کرتے ہیں اسٹریٹجک پلاننگ کی. بالکل ایسا ہی. تو کراچی کو پہلے آپ ٹرانسفارم کریں. کراچی آپ کا ایک بزنس ہب ہے. پاکستان کا سب سے زیادہ ریونیو کراچی سے جنریٹ ہوتا ہے، لیکن کراچی کی عوام آج کس طرح پس رہی ہے یہ میں اور آپ جانتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میں، آپ، میڈم اور ہم اور آپ ایک اچھا فون لے کے نہیں گھوم سکتے، اچھی گاڑی لے کے نہیں گھوم سکتے. کیوں؟ اس ڈر سے نہیں کہ کیا ہوگا، چھن جائے گا، چھننے کے ڈر سے نہیں. ہم اس ڈر سے لے کے نہیں گھومتے یار کوئی مال دے گا. آج آپ اگر اس کو دیکھیں، اگر ہم اکنامک گروتھ کا کمپیریزن کریں، کچھ فیکٹس میں آج آپ کو بتاؤں گا. کچھ فیکٹس میں یہ ہے کہ اگر ہم اکنامک گروتھ کا کمپیریزن کریں تو انڈیا آپ سے 10 ٹائمز آگے ہے. ٹھیک ہے. آج ہمارے یہاں ان امپلائمنٹ ڈیٹا جو ہے وہ آن ریکارڈ تو 6.5 6.7% آ رہا ہے، لیکن ابھی میں پڑھ رہا تھا ورلڈ بینک نے پتا آپ کو ایکسپیکٹڈ ان امپلائمنٹ ریٹ کیا دیا ہے؟ 12% دیا ہے کہ بائی دا اینڈ آف دس ایئر ان امپلائمنٹ ریٹ جو ہے وہ آپ کا 12% پہ آ جائے. بالکل. اب اس سے کیا بڑھے گی؟ بے روزگاری بڑھے گی، کرائمز بڑھیں گے، کرائمز بڑھیں گے، آپ کی معاشی بدحالی اور زیادہ بڑھے گی. بالکل. سچویشن اور ڈیٹیریٹ ہوگی. آپ کی یوتھ جو ہے وہ 31% ان امپلائڈ ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم اسٹیٹس کے بعد میں لوگوں کو کہتا ہوں بھائی اپنی فگر یاد رکھو، پاکستان کی پاپولیشن یاد نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. 31% یوتھ آپ کی ان امپلائڈ ہے. جی. اچھا، اس کے اندر 51% فیمیل ہیں اور 16% میل ہیں. دیکھیں آج لڑکے لڑکے ہمارے یہاں سب تعلیم لے رہے ہیں، ڈگری لے رہے ہیں، اس کو کہاں بیچیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اب ان فگرز میں اگر ہم دیکھیں تو ان حالات میں ہم اپنے معاشی حالات کو کس طرح دیکھ سکتے ہیں؟ پہلے اس معاشی حالات کو صحیح کرنے کے لیے ہمیں اپنی پولیٹیکل اسٹیبلٹی بنانی پڑے. بالکل. ڈاکٹر صاحب یہاں روکوں گا ذرا، مسرت آپا سے ایک دو چیزیں ذرا اس کے بارے میں بات ہو جائے، پھر اسی نقطے کو لے کر آگے چلتا ہے. ذرا یہ ابھی بلدیاتی انتخابات کا جو پہلا مرحلہ مکمل ہوا جس کو ابھی آپ نے دیکھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ منتخب ہو کر آ بھی جاتے ہیں اور پہنچ بھی جاتے ہیں اسمبلیوں تک، لیکن جب اختیارات نہیں ہوں گے، اب ایک سوال ایسا ہے جو پھر سر اٹھانے لگا ہے. ہر کوئی اس بارے میں پوچھ رہا ہے کہ آپ نے اتنی محنت کے بعد، اتنی کوششوں کے بعد سیٹیں تو حاصل کر لیں، اگر ایک ایسا نظام ہوگا کہ جو مکمل اختیار جس کے پاس نہیں ہوگا تو وہ کیسے ڈیلیور کر سکتا ہے؟ یہ ذرا فرمائیے نا، آگے چل کے کیا صورتحال بن رہی ہے؟ پھر اسی طرح جیسے جو عوامی مسائل تھے جو نچلی سطح کے تھے، جو بلدیاتی مسائل تھے جن کو یہ حکومتیں جو تیسرے درجے پر آتی ہیں وہ حل کر سکتی تھیں، اگر ان کے پاس اختیارات نہیں ہوں گے تو آگے چل کے صورتحال کیسے بہتر ہوگی؟ یہ فرمائیے. یاسر، بات دراصل یہ ہے کہ ایک چیز تو میں پہلے ایک چیز کو کانسیپٹ کو کلیئر کر دوں جو ہمارے میڈیا میں بھی اور تمام سوشل میڈیا میں بھی چل رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ
زیادہ جیتے اور دوسری پارٹیوں کے نہیں جیتے. میں ایک مختصر سا کوشچن ہے میرا, وہ یہ ہے کہ تقریباً 6,000 کینڈیڈیٹ تھے. 6,000 کینڈیڈیٹ میں سے کتنی پارٹیوں نے, جتنی بھی دیگر جماعتیں ہیں ان میں سے کتنی پارٹیوں کے کینڈیڈیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے مقابل ہیں؟ ٹھیک ہے. ایسے علاقے بھی ہیں جن کو ان کو اپنا کینڈیڈیٹ نہیں ملا اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں ان اپوز آپ لوگ کیسے آ گئے. بھائی ان اپوز ایسے آئے کہ ہمارے مقابلے میں کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا. میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں, وہ جماعت کا ہوتا تو یقیناً مقابلہ ہوتا, ایم کیو ایم پاکستان کا ہوتا یا پی ایس پی کا ہوتا, پی ٹی آئی کا ہوتا, ایم کیو ایم کے علاوہ اور دیگر جماعتیں ہیں, کسی کا بھی ہوتا تو یقیناً مقابلہ ہوتا. جب وہاں آپ کے پاس کینڈیڈیٹ ہے ہی نہیں کھڑا کرنے کے لیے تو یقینی سی بات ہے جو پارٹی اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرے گی وہ ان اپوز ہی آئے گا. ایک چیز. دوسری بات یہ کہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے یہ چاہتی ہے کہ جتنے بھی عوامی مسائل ہیں انہیں نچلی سطح پر ان کے اپنے ہی لوگ اس کو سارٹ آؤٹ کریں, ان کے مسائل کا حل ان کے علاقے کے اندر رہتے ہوئے حل ہونا چاہیے. اور جب علاقائی لوگ ہوں گے, کونسلر ہوگا, چیئرمین ہوگا, وائس چیئرمین ہوگا, تو یقیناً چھوٹی چھوٹی سی جو چیزیں ہوتی, جی یہ گٹر کا ڈھکن نہیں ہے, یہ جو ہے نا لیکیج ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہ گلیوں کی صفائی نہیں ہو رہی, یہ کوڑا نہیں اٹھ رہا, یہ تمام جب شخص ایک علاقائی کینڈیڈیٹ ہوگا اسی گلی محلے میں رہتا ہوگا. بڑی بہترین اور اچھی بات ہے. لیکن یہ تو بتائیے 2000 میں قانون سازی کر کے آپ ہی نے ان کے اختیارات کو سلب کر لیا. اب آپ اٹھا کر اختیارات اگر بلدیات کی وزارت کو دے دیں گے تو یہ بھی تو آپ ہی کے اختیار میں ہے. آپ کی بات تو بڑی اچھی ہے, آپ نے بالکل ٹھیک کہا اور سب یہی بات کر رہے ہیں. اگر مسائل حل ہوتے تو آپ ان کو با اختیار کرتے, نہ کہ آپ ان کے ہاتھ باندھ. دیکھیں ہم نے کبھی ہاتھ نہیں باندھے. یہ رونا جو ہے نا وسیم اختر صاحب کا رہا ہے اور ابھی بھی دیکھیں موجود. میں بات کر رہی ہوں نا, یہ ان کا رونا رہا, ٹھیک ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ مرتضی وہاب صاحب آئے, ٹھیک ہے, ایڈمنسٹریٹر کراچی ہیں. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے کیا آپ کو کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے اس شہر میں؟ نہیں بالکل آ رہا ہے. میں کب اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں, پوری سندھ حکومت کھڑی ہے. نہیں دیکھیں اگر ایڈمنسٹریٹر ہے تو ایڈمنسٹریٹر ہٹ کر جو ہے نا آپ کا چیئرمین کراچی آ جائے گا یا ناظم کراچی آ جائے گا یا میئر کراچی آ جائے گا, نام آپ کوئی بھی اس کو دے دیں. اس طرح کا جب آئے گا تو یقیناً تمام تر اختیارات ان کے پاس ہوں گے اور وہ اختیارات دیکھیں وہ اختیارات اسٹیپ بائی اسٹیپ نیچے کی سطح پہ جائیں گے. جب نیچے کی سطح پہ جائیں گے تو عوام ہی کے مسائل حل ہوں گے. اور دیکھیں دوسری بات یہی تو شور کر رہے ہیں. میں یاسر اسی پہ آ رہی ہوں. دیکھیں ایم کیو ایم والے ہمارے جو دوست ہیں وہ بالکل کر رہے تھے اور اس پر بھی ان کے ایکشن لینے پر یا ان کے کورٹ میں جانے پر بھی سی ایم صاحب نے کہا کہ آئیں آپ بیٹھیں. اس سے پہلے بھی جب وہ جانا چاہ رہے تھے کہ جی ہم کورٹ میں جانا چاہ رہے ہیں, دیکھیں کورٹ بالکل جو بھی حکم کیا کورٹ نے اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے انہیں اپنے جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز تھی انہیں بٹھایا, چاہے وہ جماعت ہو چاہے وہ ایم کیو ایم ہو, تحریک انصاف ہو, انہیں کہا کہ آپ بیٹھیں ٹیبل ٹاک کرتے ہیں. اور اس پر جو ہے نا نہیں کہا گیا وہ بیٹھے نہیں, ان کی تو بیٹھے نہیں, ہم نے تو کہا دیکھیے یہ ان کی صلاحیت پہ ہے نا. اگر ایک سٹنگ گورنمنٹ آپ کو عزت دے رہی ہے اور آپ کو بلا رہی ہے, جی بالکل آپ کو بلایا جا رہا ہے تو آپ بیٹھنا ہی نہیں چاہ رہے, تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا میرے بھائی. تو جب آپ چاہ ہی نہیں رہے, آپ چاہیں آپ جا کے وہاں سجیشن دیں اور آپ سجیشن دینے کے بعد آپ جب عوام میں جائیں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے یہ سجیشن دی, پاکستان پیپلز پارٹی جو سٹنگ گورنمنٹ ہے انہوں نے اس کو اگنور کیا. تو دیکھیں یہ جماعت اسلامی نے بھی کہا, یہ ایم کیو ایم پاکستان نے بھی کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے جو ہمارے معاملات طے ہوئے تھے اس پر ہمارے تحفظات تقریباً ختم ہو چکے. اگر کسی قسم کے تحفظات ابھی بھی ہیں ایم کیو ایم کے تو میرے جو یہاں کے سی ایم صاحب نے کہا ہے کہ آپ آئیں بیٹھ کے بات کریں اور آپ کے تحفظات کو ختم کیا جا سکتا ہے. دیکھیں حرف آخر کوئی چیز نہیں ہوتی کہ جی ہم نے کہہ دیا وہی ہوگا, وہی بہتر ہوگا جو تمام مل کر بیٹھ کے کرتے ہیں. یہ چیز نہ سوچے کہ آج ہماری گورنمنٹ ہے تو جی ہم اپوزیشن والوں کی سنیں نہیں سننی چاہیے, کیونکہ وہ بھی ووٹ لے کر آتے ہیں. جب ووٹ لے کر آتے ہیں تو سب مل کر جب بات کرتے ہیں تو عوام کے فائدے کے لیے ہوتی ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان چیزوں سے پیچھے نہیں ہٹتی. ٹھیک ہے جی, پاکستان پیپلز پارٹی پیچھے نہیں ہٹتی اور ہٹنا بھی نہیں چاہیے.
اور یہ بات بھی درست ہے. میں اس بات سے بھی اتفاق کروں گا کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلنے کی جو پالیسی تھی اس پر عمل پیرا بھی رہا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو سکے. اب اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ڈاکٹر صاحب میں بریک کے لیے کہا جا رہا, آپ کی اجازت سے ایک مختصر سی بریک ہے, اس کے بعد آپ سے یہ جواب ضرور لوں گا کہ یہ جو گورننس کے ایشو ہیں یہ آتے کیوں ہیں, اس کا تھوڑا سا ٹیکنیکل انالیسز ہونا ضروری ہے. چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہوگا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. بدلے ہوا کے رنگ رائل فینس کے سنگ, ملک کی گڈنس سے بنی آل پرس کریم سے گڈنس بڑھ جائے. On Sunday 29th May, for booking and details, contact Falak Marketing. صارفین کی خدمت ہی ہماری لیڈرشپ کا ہے نصب العین, جس کی وجہ سے ہمیں حاصل ہے آپ کا اعتماد. آل پرس کریم جو سج جائے, ہر پل نکھر نکھر جائے, گڈنس گڈنس. ملک کی گڈنس سے بنی آل پرس کریم سے گڈنس بڑھ جائے. نارتھ ٹاؤن ولاز, جہاں ماحول پرفضا اور صحت مند. 4K چورنگی گرین لائن بس جنکشن سے نزدیک, مین 200 فٹ کشادہ روڈ پر واقع, SBCA سے منظور شدہ. نارتھ ٹاؤن ولاز 120 گز کے 1 یونٹ اور سنگل سٹوری ولاز, ایک مکمل سیکیور اور گیٹڈ پروجیکٹ. مسجد, پارکس, ہسپتال, اسکول, سیوریج, بجلی, پانی, گیس, RO پلانٹ, سولر پاور بیک اپ اور دور جدید کی تمام تر سہولیات سے آراستہ ماڈل لگژری ولا کا جائزہ لیں اور اپنا گھر اپنی پسند سے بک کرائیں. فار بکنگ اینڈ ڈیٹیلز جی مارکیٹنگ 0318 230080 0336 775 7753. آل پرس کریم جو کھل جائے, رچنس منہ میں گل جائے, گڈنس بڑھ جائے. آل پرس کریم جو سج جائے, ہر ملک کی گڈنس سے بنی آل پرس کریم سے گڈنس بڑھ جائے. ڈاکٹر فہیم ہربلز, شوگر کے مرض کا جڑ سے خاتمہ, طاقت بحال, پہلے ہی دن ادویات اور انسولین سے چھٹکارا. ابھی رابطہ کریں 0307 544 381. آل پرس کریم جو سج جائے, ہر پل نکھر نکھر جائے, گڈنس گڈنس. ملک کی گڈنس سے بنی آل پرس کریم سے گڈنس بڑھ جائے. گرمی کی شدت ہو یا لو کا آنا جانا ہو, اس بدترین ہیٹ ویو میں رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا ہر لمحے خیال. PTCL اور یوفون 4G کیئر پیکج کے لیے *4325# ملائیں. احتیاط کریں, محفوظ رہیں. PTCL اور یوفون 4G, کیونکہ ہمیں ہے آپ کا خیال. آل پرس کریم جو کھل جائے, رچنس منہ میں گل جائے, گڈنس بڑھ جائے. آل پرس کریم جو سج جائے, ہر ملک کی گڈنس سے بنی آل پرس کریم سے گڈنس بڑھ جائے. On Sunday 29th May, for booking and details, contact Falak Marketing. آل پرس کریم جو سج جائے, ہر پل نکھر نکھر جائے, گڈنس گڈنس. ملک کی گڈنس سے بنی آل پرس کریم سے گڈنس بڑھ جائے. ڈاکٹر فہیم ہربلز, شوگر کے مرض کا جڑ سے خاتمہ, طاقت بحال, پہلے ہی دن ادویات اور انسولین سے چھٹکارا. ابھی رابطہ کریں 0307 544 381. صارفین کی خدمت ہی ہماری لیڈرشپ کا ہے نصب العین, جس کی وجہ سے ہمیں حاصل ہے آپ کا اعتماد. ملک کی گڈنس سے بنی آل پرس کریم سے گڈنس بڑھ جائے. بدلے ہوا کے رنگ رائل فینس کے سنگ. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جناب گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی کچھ مسائل کے حوالے سے. اب یہ عوامی نوعیت کے معاملات اور مسائل ہیں, کیسے حل کیے جائیں گے, خاص طور پہ جو ایک عام آدمی کے مسائل ہیں, سطحی مسائل ہیں, بنیادی مسائل اس کے, کیسے ان کو حل کیا جائے گا, یہ سوال تھا. اور کچھ اداروں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. یہاں پر معزز مہمان تشریف فرمائے ڈاکٹر فراز احمد واجدی صاحب,
مسرت نیازی صاحبہ دونوں معزز مہمانوں سے گفتگو ہو رہی تھی. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، اب اداروں کے اندر جو ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، شب و روز آپ دیکھتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری کس کے اوپر عائد کی جائے، یہ ذرا فرمائیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں کبھی بھی کسی پہ نیگیٹو کرٹیسائز نہیں کرتا ہوں، لیکن جو فیکٹ ہیں اس کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ آج خود ایک ہماری سندھ گورنمنٹ کی بہت بڑی ریپرزینٹیٹو بیٹھی ہوئی ہیں جو ان چیزوں کو بہت اچھا سمجھتی ہیں. دیکھیں ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہر جگہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے یہاں ایڈمنسٹریٹو ایشوز ان کنٹرول گورنمنٹ کی وجہ سے برباد ہوئے. ہمارے یہاں ہمارے ایڈمنسٹریٹو پوزیشنز پہ جو لوگ ہائرڈ ہیں، ایک تو وہ بہت لیکریٹو پیکیجز پہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اگر آپ ایک آدمی کو ہٹا دیں تو میرے خیال سے 10 سال چل جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے نا. ایسا ہی. اچھا دوسرا میٹر کیا ہے کہ اگر ہم ان ایڈمنسٹریٹو لوگوں کو گورنمنٹ کے تھرو کنٹرول کریں، اس کے لیے آپ کو میریٹائز اسٹرکچر کو لانا پڑے گا. ٹھیک ہے، آپ کو ایلیجبلٹی کو سامنے رکھنا پڑے گا انہیں لانے سے پہلے. ٹاپ پرائیورٹی دینی پڑے پرائیورٹی آپ کو دینی پڑے گی، آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. جی. تو ہمارے یہاں تھوڑی سی یہ چیزیں ہیں، ایسا نہیں ہے ہم صحیح نہیں کر سکتے. تھوڑے سے اگر آپ اسٹرکٹ ڈیسیجنس لیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی آپ کا رائٹ نہیں ہے، آپ اپنے لوگوں کو، جو بھی گورنمنٹ ہے اپنے اپنے صوبے میں اپنے اپنے جس جماعت کو پریزنٹ کرتے ہیں، جو ان کے خاص لوگ بھی ہیں، آپ بالکل لائیں، لیکن اس میں ایک میریٹائز اسٹرکچر، وہ اسٹرکچر رکھیں، بالکل نوازیں، ہم نہیں منع کر رہے، لیکن جو لوگ کچھ کر نہیں پا رہے ہیں ان کو بھی نوازیں. جس کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے اس کو کم سے کم 2 وقت کی روٹی کو دیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم اس میں یہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں ہے. دیکھیں ہر ملک کا نظام اس کے پولیٹیکل سسٹم سے چلتا ہے. جب آپ کا پولیٹیکل سسٹم ہی نہیں چاہے گا کہ مجھے اپنی عوام کو کچھ دینا ہے تو کہاں سے ملے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ چیز کیسے پریویل کرے گی؟ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اگر آپ ان کا بھی اسٹرکچر کا جائزہ لیں، کہیں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ وہاں پہ الیکشن ہو رہے ہوں، پارٹی کا جو چیئرمین ہے یا لیڈر ہے یا جو سربراہ ہے وہ ووٹنگ کے ذریعے منتخب ہو کر آ رہا ہوگا، ماں سوائے چند ایک پارٹیز ایسی ہیں جن کے اندر یہ کلچر موجود ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہوتا ہے وہ ایک رسمی کارروائی ہوتی ہے جو پوری کر دی جاتی ہے. باقی آپ اس سے بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ جب یہ ساری صورتحال ہوگی تو کیسے پھر وہ نیچے ڈیلیور کریں گے، کیونکہ اگر وہی سسٹم اگر آپ اوپر آئے گا تو پھر بائی ڈیفالٹ جو نیچے کام کرنے والے لوگ ہیں یا جو سسٹم اس کے جو ماتحت ہوگا وہ اسی طرح کام کرے گا، اور یہی کچھ ہوتا ہے. فرمائیے. دیکھیں ایسے صاحب پرابلم یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ایک کلچر بن جاتا ہے وہ کبھی چینج نہیں ہوتا. اور ہمارے یہاں 1947 کے بعد سے 49 سے جب چیزیں بننا شروع ہوئی تو اس کے بعد سے یہ کلچر بن گیا، اور یہ کلچر ہمارے یہاں کبھی ختم نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارے یہاں پیڑھی سے پیڑھی چلتا ہے. ایسا ہی. ٹھیک ہے نا، اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے. لیکن اب ایک بڑی کام کی بات میں آپ کو بتاؤں. پہلے جو ہمارا پولیٹیکل نظام تھا شاید اس میں لوگ اتنے ایجوکیٹڈ نہیں تھے، لیکن اب جو نظام آیا ہے، جو ہمارے پاس لوگ آئے، آپ دیکھیں میڈیا پہ کتنی اچھی باتیں کرتے ہیں، تو ان کا کوئی تعلیمی بیک گراؤنڈ ہے. کم سے کم مجھے یہ خوشی ہے، پاکستانی پولیٹیکل سسٹم کو لوگ کہہ رہے ہیں برباد ہو گیا، لیکن میں ابھی دیکھ رہا ہوں یہ برباد نہیں ہے، تھوڑا سا کلچر کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے، لیکن اس میں اچھے لوگوں نے آنا شروع کر دی. اچھا وہ سمجھتے بوجھتے سب کچھ ہیں، لیکن اس کی جو ڈائریکشن ہے نا وہ بس ڈائریکشن کا تھوڑا سا پرابلم ہے. اگر آپ اپنی ڈائریکشن صحیح کر لیں، مطلب قبلہ تو نماز تو ہم نے خانہ کعبہ کی طرف پڑھنا ہے، تو اگر ہم اپنا قبلہ صحیح کر لیں تو ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی. دیکھیں پرابلم کوئی اتنا بڑا نہیں ہے. دیکھیں ابھی میں نے دیکھا کہ ابھی جتنے بھی گورنمنٹس آتی ہیں، آپ کا جتنا بھی قرضہ ہے بے تحاشا قرضہ ہے، آپ ایک دم قرضے سے یہاں تک ڈوبے ہوئے ہیں، یعنی کہ آپ کا اسٹیٹ بینک ڈیفالٹ ہونے کی نوبت پہ آ گیا تھا. غلط تو نہیں کہہ رہے، یہ بات تو آپ کا میڈیا مارکیٹ میں دے رہا ہے، ہم نہیں دے رہے. لیکن اب جیسے کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کو بس نئے منصوبے شروع کر دو. میں کہہ رہا ہوں بھائی آپ منصوبے چھوڑو، آپ عوام سے لوائل ہو جاؤ. پاکستان کی عوام کے پاس ہم کہتے ہیں غربت، ایک سرٹین طبقہ غربت سے گزر رہا ہے، لیکن جو آپ کی ایک اچھا طبقہ ہے نا اس کے پاس بڑا پیسہ ہے. بالکل اگر آپ اس کے ساتھ لوائل ہو جاؤ آپ کا قرضہ وہی اتار دے گی. ایسا ہی. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ اس قرضے کو پہلے اتاریں، آپ اس جو آپ نے اپنے آپ کو پھنسایا ہوا ہے اس ٹوپی سے باہر نکلیں. آپ سمجھ لیں نا، آپ اپنے پہن لیے کہ نہیں جی میں نے تو آئی ایک شل میں آپ جس نٹچل میں آ گئے، آپ نے اس کے باہر نہیں جانا. پہلے تو آپ اس سے باہر نکلیں، بعد میں وہ منصوبے شروع کریں. دیکھیں جو منصوبے آپ کے چل رہے ہیں وہ تو 70 سال سے ہی چل رہے ہیں، آج تک پورے نہیں ہوئے. آج تک ہمارے یہاں جو
جو بچے ہیں ان کو بیسک ایجوکیشن پرووائڈیڈ نہیں ہے. بالکل بیسک ایجوکیشن پرووائڈ نہیں ہے, مطلب وہ میٹرک نہیں کر پا رہے. جی. کیا اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم نے تعلیم کو بہت مہنگا کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے تعلیم کو اتنا مہنگا کر دیا ہے, جب لوگ تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے تو آپ کے ملک کو آپ کی اگلی یوتھ کیا چلائے گی؟ ابھی کسی نے میں نے ایک پوسٹ ڈالی تھی تو کسی نے مجھے فیس بک پہ تو اس نے مجھ سے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس پہ ایک ویبینار کریں. وہ ٹاپک میں نے ایسا ڈالا تھا کہ ہماری تو گزر گئی جیسے تیسے, ہماری اولادوں کا کیا ہوگا. تو ہمیں تو اب یہ سوچنا چاہیے, اب اس ڈائریکشن کے لیے ہمیں پولیٹیکل سپورٹ کی ضرورت ہے, چاہے وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی, چاہے وہ پروونشل بیس ہو, چاہے وہ وفاق ہو, لیکن اسے ہماری یوتھ کے لیے, ہماری جنریشن کے لیے, ہماری عوام کے لیے میں کہتا ہوں کچھ مت دو بھائی. اگر آج آپ اپنی عوام کو, جو لوگ فرسٹ ٹائم پورا ٹریول میں نے یہاں سے کشمیر تک کیا, تو جو پورا پاکستان بسا ہوا ہے نا یہاں سے کشمیر تک, وہ مشکل سے جو ہے وہ 400 کلومیٹر آباد ہوگا, 500 کلومیٹر, باقی پورا میدان خالی پڑا ہوا ہے. بھائی جو لوگ یہاں پہ 100 کمروں کے فلیٹ میں رہ رہے ہیں, بھائی آپ انہیں زمینیں دے دیں. اس کا ہی ہے نا, پلاننگ کی ضرورت ہے, آپ اس کی پلاننگ کریں, لوگوں کو آپ لیبر ہاؤسز بنا کے دے دیں, آپ صرف زمین دے دیں, بنا وہ خود لیں گے. نہیں, علاقے آباد کرنے پڑتے ہیں نا. ذرا میں یہ مسرت آپس سے بھی اس حوالے سے بات کر لوں. ڈاکٹر صاحب نے ایک پلان دیا, یقیناً اس طرح ہی ایکسپینشن کی جاتی ہے, نئے شہر آباد کیے جاتے ہیں, لیکن یہاں ایک بہت بڑا جو ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک سیاست ہوتی رہی جس کی وجہ سے ٹکراؤ کی سی کیفیت رہی, وہ یہی وجہ ہے کہ اس کے لیے کوئی بھی حکومت تیار نہیں ہے. اور یہاں پہ جو شہری حکومت کے جو چند ایک نمائندے تھے وہ اکثر ماضی میں اس چیز کی شکایت کرتے نظر آئے کہ ایک تو سہولتیں ان کا فقدان بہت رہا ہے, اور دوسرا یہ کہ یہ جو سوچ جس کی ابھی بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب کی, ایک سوچ ہوتا ہے, ایک ویژن ہوتا ہے, وہ کہیں مسنگ نظر آتا ہے. کہ اگر تعلیم کے حوالے سے یا کسی ایسے معاملے پر جس کو ہنگامی بنیادوں پہ حل کیا جائے, توجہ تھوڑی سی کم نظر آئی ہے. فرمائیے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ایک چیز تو ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ اب ڈاکٹر صاحب نے خود اس چیز کو ایڈمنٹ کیا. ڈاکٹر صاحب نے کیا, پوری ہر عوام, میرے جیسا اور آپ جیسا بندہ بھی اس کو ایڈمنٹ کرے گا کہ ہاں بالکل اب سیاست میں بھی تبدیلی آئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اچھے پڑھے لکھے لوگ یا ینگسٹر لوگ ایسے آئے جن کا ایک ویژن ہے, جن کی ایک سوچ ہے, جو چاہ رہے ہیں کہ اس پاکستان کو, اس عوام کو بدلیں اور ان کی سوچ کو بھی بدلیں. نہ صرف بدلیں, سوچ کو بھی بدلیں. یہ نہیں کہ میں ایک ایگزامپل دوں کہ سپوز کہ ہم نے اب سندھ گورنمنٹ نے بسز دی ہیں, وہ روڈوں پہ چل رہی ہیں اور اچھی بھی لگ رہی ہیں, لیکن کیا ہے کہ عوام کو سہولت بھی مل رہی بہت کم پیسوں میں, 25 اور 50 روپے میں ایئر کنڈیشن بسز ہیں. لیکن کیا ہے کہ گورنمنٹ نے تو آپ کو دی ہیں, لیکن اس میں میرا آپ کا, اس عوام کا ہاتھ ہے کہ وہ چیزیں, وہ املاک کو نقصان نہ پہنچائیں, ان میں وہی گندگی نہ پھیلائیں, ان کو رف یوز نہ کریں, اس لیے کہ وہ چیزیں گورنمنٹ نے آپ کے لیے پرووائڈ کی ہیں, وہ چیزیں ہمارا اثاثہ ہیں. آپ کی بات سے میں اتفاق ہوں. میں نے اس سے پہلے بھی یہ گزارش کی تھی کہ کیونکہ یہ شعور سے آری لوگ ہیں, تربیت نہیں ہوئی. نہیں, یاسر, میں آپ کی اس بات کو نہیں ایڈمنٹ کروں گی. دیکھیں ایک منٹ, میں اس چیز کی ایڈمنٹ اس لیے نہیں کروں گی کہ دیکھیں یاسر, میرے گھر میں اگر یہ پانی کا ایک کپ یا ایک گلاس ہے نا, میں ماں ہوں نا, میں اپنے بچے سے کہوں گی کہ بیٹے آپ نے بالکل راستے میں رکھ دیا, ٹھوکر لگ کے ٹوٹ جائے گا, اس لیے کہ وہ میری چیز ہے, میری پرسنل یوز میں نہیں. وہ چیزیں جو گورنمنٹ, چاہے فیڈرل گورنمنٹ دے, چاہے کوئی صوبہ بھی دے, تربیت کا حصہ تربیت نہیں ہے. یہ تربیت خود سے اپنے آپ کو کرنی پڑے گی. دیکھیں ہم انسان ہیں, اشرف المخلوقات ہیں. ایک بات بتاؤں, قوموں کا مزاج ہوتا ہے, یہ ہماری جو قوم کا مزاج ہے نا, میں آپ کو 600-700 سال سے بتا دوں کہ نہ ان میں برداشت آئی ہے. ان کی کچھ عادتیں بڑی ویئرڈ ہیں. اس خطے میں بسنے والے اور اس کے پڑوسی ممالک کے اندر بھی جو لوگ بستے ہیں نا, یہ سب سے زیادہ گالیاں اس کو دیتے ہیں جس سے یہ پیسے لیتے ہیں, ادھار مانگتے ہیں. یہ کچھ چیزیں یہ قوم کا مزاج ہوتا ہے. یعنی سویرے ان کو بدلنا پڑے گا نا یاسر, اس کو بدلنا پڑے گا اپنے ملک کے لیے. دیکھیں اپنے ملک کے لیے, دیکھیں میں کہہ رہی ہوں ینگ جنریشن کے لیے, اگر میری اولاد ہے, میں نے وقت گزار دیا, تو مجھے چاہیے میری پاکستان کی جتنی بھی یوتھ ہے وہ میری اولاد ہے, مجھے اس کے لیے اپنے آپ کو بدلنا ہے, مجھے اس کو بدلنا ہے. اور یہ پتہ ہے کب تبدیلی اور یہ بدلاؤ کب آتا ہے, جب جن کے فین فالوور زیادہ ہوتے ہیں. یعنی فرض کریں میرا لیڈر ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب, جی بالکل, اگر وہ کہتے ہیں یا کوئی اور دیگر جماعتوں کا ایک لیڈر کہتا ہے اپنے لوگوں سے, لوگ سب اپنے ہیں, تو وہ ذرا ان کا کہنا زیادہ مان لیتے ہیں کہ پلیز ایسا نہ کریں, ایسا نہ کریں. لیکن اس سے بھی زیادہ جب گھر میں بیٹھی ہوئی ماں ہے, میں اس ماں سے ریکویسٹ کروں گی,
کوئی ماں پڑھی لکھی اور ان پڑھ نہیں ہوتی ہے. بچوں کو ماں تربیت دیتی ہے کیونکہ پہلی درسگاہ ہی ماں کی گود ہے, اور ماں جب تربیت دیتی ہے, میں نہیں سمجھتی ہوں کہ وہ بچہ ادھر سے ادھر ہو جائے. ٹھیک ہے نافرمانی ہے, لیکن وہ کتنے % ہوگی. آپ اگر تھوڑی سی خدا نہ خاصا کوئی چیز ہو جاتی ہے, ہم نہیں دیکھتے گورنمنٹ کی چیزیں, بھائی وہ گورنمنٹ کی نہیں ہے, وہ آپ کی ہے. وہ ایک کسی بزنس مین کی ہے, بھائی اس نے روڈ پہ اگر کوئی چیز چھوڑی ہوئی ہے تو وہ آپ کی ہے, چاہے وہ دکان ہے روڈ پہ کھلے گی, وہ آپ کی, آپ اس کو نقصان پہنچاتے ہیں. اگر ٹرانسپورٹ ہے آپ اس کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو خدا را اپنی چیزوں کی حفاظت کریں. روڈ بنا ہے ہم کھودنا شروع کر دیں گے, ٹھیک ہے, ہم راہ چلتے جا رہے ہیں, ہم پان کی پیک وہاں پھینکنا شروع کر دیں گے. سگریٹ ہم پی رہے ہیں, ہم وہیں اس کا ایش گرانا شروع کر دیں گے, سگریٹ یوں پھینکنا. ایون کہ ہم فروٹ کھا رہے ہیں, بھائی ان کے چھلکے پھینکنا شروع. یہ تو دیکھیں کوئی اس سے سلپ ہو سکتا ہے. یہ تو دیکھیں اس چیز کے لیے تو پڑھا لکھا ہونا لازم نہیں ہے نا. اس کے لیے تو ہم اپنے آپ کو خود سے اس پر عمل کر سکتے ہیں نا. آپ کی بات سے متفق ہوں, یہ ساری ذمہ داری عوام کے اوپر ہوتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اب یہ کیس اسٹڈی بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے ویسے یہاں پہ بسنے والے لوگوں کو. اسی پہ میں جواب دینا چاہوں گا. دیکھیں میڈم کی بات غلط نہیں, میں نے تو آپ سے کہا نا, آج ہمارے یہاں ہر تیسرا آدمی اپنے اینگل سے اپنی لائف گزار رہا ہے, ٹھیک ہے نا. ہم کسی قانون سے بن کے نہیں چل رہے ہیں. دیکھیں کسی کو آپ ٹرین کریں, جیسے میڈم نے کہا تربیت, تو تربیت تو اگر آپ آرمی میں بھی کسی کو دیتے ہیں نا تو وہ ایسے صبح نہیں اٹھتا 4 بجے. تربیت کے پیچھے ایک قانون ہوتا ہے. ہمارے یہاں لا لیس ہے, بہت زیادہ ہے. مطلب لا نام کی تو ہم پہ کوئی امپلیمنٹ نہیں, اس کو ہم نہیں دکھتا کہ وہ اس پہ امپوز ہو رہا ہو. اب آپ نے کہا وہ جو میڈم نے اگزامپل دی, وہ تو میڈم اس میں تھوکیں گے بھی, ان کا بس چلے گا تو منہ بھی اسی میں دھو لیں گے وہ بس میں, ٹھیک ہے نا. آپ ایک شاپ وہ لگا دیں اس میں واش بیسن, تو منہ بھی لوگ آپ کو اسی میں دھوتے ہوئے دکھیں گے. لیکن وہ قانون تو آپ نے بنانا ہے. آپ انہیں ٹرین کریں, جہاں کوئی پان پی کے اتار دیں اس کو, اتار دیں بالکل. اس کا کوئی ایسا آپ بایو میٹرک لگا دیں, نیکسٹ ٹائم اس کو چڑھنا ہی نہ دیں. ایسا ہی ہے. آپ اس میں کیو سسٹم لگائیں. اب دیکھیں ہم آپ باہر جاتے ہیں, تھائی لینڈ ملیشیا میں ایسی جگہوں پہ آپ آخری آدمی ہوں گے, وہ بس خود ہی رک بند ہو جاتی ہے. ایسا ہی آدمی آگے نکل ہی نہیں سکتا. آپ کوئی ایسا اس میں کارڈ سسٹم انٹروڈیوس کرا دیں. آپ تو گھر چھوٹے چھوٹے آفیسز میں RFID کارڈ چل گئے, تو آپ ایسے پیڈ کارڈ ڈال دیں. آپ لوگوں کو اس میں تربیت, اس کی جو قانون ہے, جب تک آپ کسی کو سزا نہیں دیں گے, جب تک قانون کی پاسداری نہیں کریں گے, تب تک کیسے ہوگا؟ ممکن نہیں. تو تربیت تو ہمیشہ جو ہے وہ کسی نہ کسی زور پہ ہی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ نہیں ہم قوم, آپ کا کہنا ہے کہ ڈنڈے کی ہے, ڈنڈے کی قوم ہے. 2 گھنٹے 30 منٹ کی سلائیڈ میں بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں. مسرت آپ, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. ڈاکٹر فراز احمد واجی صاحب, انہوں نے پروگرام میں وقت دیا اور یہاں پر شامل گفتگو رہے. معاشرتی مسائل کے حوالے سے گفتگو ہوئی, سیاسی معاملات کے اوپر بھی بات کی, اور سلسلہ چلتا رہے گا. اس طرح کے اور بہت سارے دیگر معاملات ہیں. بہرحال جس میں سب سے زیادہ کمی اس وقت نظر آتی ہے, بلکہ اس کا قحط نظر آتا ہے, وہ تربیت کا ہے. تو کسی جگہ پہ بھی آپ جائیں, شکایت یہی ہوتی ہے کہ جو عوامی رویے ہیں اس سے بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. یقیناً جو کچھ سیاستدان یا جو حکمران آپ کے ساتھ کر رہے ہیں وہ تو ایک الگ موضوع ہے, لیکن یہ جو آج ہم اس حال پر ہیں, اس کی بڑی ذمہ داری ہم پر خود عائد ہوتی ہے. بہرحال ایک بریک کی طرف جانا ہوگا. بریک کے بعد جو ہمارا دوسرا سیگمنٹ آپ کی صحت کے حوالے سے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. بدلے ہوا کے رنگ, رائل فینس کے سنگ, ملک کی گڈنس سے بنی آلپس کریم سے گڈنس بڑھ جائے. On Sunday, 29th May, for booking and details, contact Falak Marketing. صارفین کی خدمت ہی ہماری لیڈرشپ کا ہے نصب العین, جس کی وجہ سے ہمیں حاصل ہے آپ کا اعتماد. آلپس کریم جو کھل جائے, رچنس منہ میں گل جائے, گڈنس بڑھ جائے. آلپس کریم جو سج جائے, ہر ملک کی گڈنس سے بنی آلپس کریم سے گڈنس بڑھ جائے. نارتھ ٹاؤن ولاز, جہاں ماحول پرفضا اور صحت مند. 4K چورنگی, گرین لائن بس جنکشن سے نزدیک, مین 200 فٹ کشادہ روڈ پر واقع, SBCA سے منظور شدہ. نارتھ ٹاؤن ولاز 120 گز کے 1 یونٹ اور سنگل سٹوری ولاز, ایک مکمل سیکیورڈ اور گیٹڈ پروجیکٹ. مسجد,
पॉक्स, अस्पताल, स्कूल, सीवरेज, बिजली, पानी, गैस, आरओ प्लांट, सोलर पावर बैकअप और दौरे जदीद की तमाम तर सहूलियात से आरास्ता मॉडल लग्जरी विला का जायजा लें और अपना घर अपनी पसंद से बुक कराएं। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स G Marketing 0318 230080 0336 775 7753। ऑल पर्स क्रीम जो खुल जाए, रिचनेस मुंह में घुल जाए, गुडनेस बढ़ जाए। ऑल पर्स क्रीम जो सज जाए, हर मिल्क की गुडनेस से बनी ऑल पर्स क्रीम से गुडनेस बढ़ जाए। गर्मी की शिद्दत हो या लू का आना जाना हो, इस बदतरीन हीट वेव में रखें अपना और अपने प्यारों का हर लम्हे ख्याल। PTCL और यूफोन 4G केयर पैकेज के लिए *4325# मिलाएं। एहतियात करें, महफूज रहें। PTCL और यूफोन 4G, क्योंकि हमें है आपका ख्याल। ऑल पर्स क्रीम जो सज जाए, हर पल निखर निखर जाए। गुडनेस गुडनेस मिल्क की गुडनेस से बनी ऑल पर्स क्रीम से गुडनेस बढ़ जाए। ऑल पर्स क्रीम जो खुल जाए, रिचनेस मुंह में घुल जाए, गुडनेस बढ़ जाए। ऑल पर्स क्रीम जो सज जाए, हर मिल्क की गुडनेस से बनी ऑल पर्स क्रीम से गुडनेस बढ़ जाए। सारिफीन की खिदमत ही हमारी लीडरशिप का है नस्बुलैन, जिसकी वजह से हमें हासिल है आपका एतमाद। ऑल पर्स क्रीम जो सज जाए, हर पल निखर निखर जाए। गुडनेस गुडनेस मिल्क की गुडनेस से बनी ऑल पर्स क्रीम से गुडनेस बढ़ जाए। On Sunday, 29th May, for booking and details, contact Fulak Marketing. मिल्क की गुडनेस से बनी ऑल पर्स क्रीम से गुडनेस बढ़ जाए। बदले हवा के रंग, रॉयल फैंस के संग। शहर कायद मुल्की मईशत की शहरक, मगर बुनियादी मसाइल से महरूम। बनते बिगड़ते सियासी इत्तेहाद, अवाम के लिए की गई कितनी कानून साजी। कौन सी खबर बन सकती है अरबाब इख्तियार का इम्तिहान। देखिए कराची टुडे। देखिए कराची टुडे पीर से जुमा 11:05 पर सिर्फ K21 न्यूज पर। बदले हवा के रंग, रॉयल फैंस के संग। मिल्क की गुडनेस से बनी ऑल पर्स क्रीम से गुडनेस बढ़ जाए। On Sunday, 29th May, for booking and details, contact Fulak Marketing. सारिफीन की खिदमत ही हमारी लीडरशिप का है नस्बुलैन, जिसकी वजह से हमें हासिल है आपका एतमाद। ऑल पर्स क्रीम जो सज जाए, हर पल निखर निखर जाए। गुडनेस गुडनेस मिल्क की गुडनेस से बनी ऑल पर्स क्रीम से गुडनेस बढ़ जाए। ऑल पर्स क्रीम जो खुल जाए, रिचनेस मुंह में घुल जाए, गुडनेस बढ़ जाए। ऑल पर्स क्रीम जो सज जाए, हर मिल्क की गुडनेस से बनी ऑल पर्स क्रीम से गुडनेस बढ़ जाए। On Sunday, 29th May, for booking and details, contact Fulak Marketing. ऑल पर्स क्रीम जो सज जाए, हर पल निखर निखर जाए। गुडनेस गुडनेस
मिल्क की गुडनेस से बनी ऑलपर्स क्रीम से गुडनेस बढ़ जाए। सारिफीन की खिदमत ही हमारी लीडरशिप का है नस्बुलैन, जिसकी वजह से हमें हासिल है आपका एतमाद। On Sunday, 29th May, for booking and details, contact Fulak Marketing. मिल्क की गुडनेस से बनी ऑलपर्स क्रीम से गुडनेस बढ़ जाए। बदले हवा के रंग रॉयल फैंस के संग। अस्सलामुअलैकुम, K21 न्यूज के साथ मैं हूं सैयद मेहदी अब्बास। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। ज्यादा बारिशों की पेशगोई, मानसून का पांच रोजा पहला स्पेल जुमेरात से रंग जमाएगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, 1 से 5 जुलाई तक कराची में भी बारिशों का इम्कान, नशेबी इलाके जेर आब आने का खदशा है। कराची में शॉर्टफॉल 250 से बढ़कर 500 मेगावाट हो गया है। तर्जुमान केयर इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर कायद के लिए बिजली की पैदावार 2700 मेगावाट है। ईंधन की कमी के सबब लोड शेडिंग में इजाफा हुआ है। और धाबेजी पंपिंग स्टेशन की मुतासरा लाइन का मरम्मती काम जारी है। वाटर बोर्ड हुक्काम के मुताबिक 72 इंच कतर की 2 पाइपलाइनें बिजली के ब्रेकडाउन पर मुतासिर हुई। ब्रेकडाउन मंगल की सुबह 5:30 पर हुआ है। हेडलाइंस आप जान चुके। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए K21 न्यूज। बदले हवा के रंग रॉयल फैंस के संग। मिल्क की गुडनेस से बनी ऑलपर्स क्रीम से गुडनेस बढ़ जाए। On Sunday, 29th May, for booking and details, contact Fulak Marketing. सारिफीन की खिदमत ही हमारी लीडरशिप का है नस्बुलैन, जिसकी वजह से हमें हासिल है आपका एतमाद। ऑलपर्स क्रीम जो खुल जाए, रिचनेस मुंह में घुल जाए, गुडनेस बढ़ जाए। ऑलपर्स क्रीम जो सज जाए, हर मिल्क की गुडनेस से बनी ऑलपर्स क्रीम से गुडनेस बढ़ जाए। बदले हवा के रंग रॉयल फैंस के संग। ऑलपर्स क्रीम जो सज जाए, हर पल निखर निखर जाए, गुडनेस गुडनेस। मिल्क की गुडनेस से बनी ऑलपर्स क्रीम से गुडनेस बढ़ जाए। On Sunday, 29th May, for booking and details, contact Fulak Marketing. ऑलपर्स क्रीम जो खुल जाए, रिचनेस मुंह में घुल जाए, गुडनेस बढ़ जाए। ऑलपर्स क्रीम जो सज जाए, हर मिल्क की गुडनेस से बनी ऑलपर्स क्रीम से गुडनेस बढ़ जाए। डॉक्टर फहीम हर्बलिस्ट, शुगर के मरज का जड़ से खात्मा, ताकत बहाल, पहले ही दिन अद्वियात और इंसुलिन से छुटकारा। अभी राब्ता करें 0307544381। ऑलपर्स क्रीम जो खुल जाए, रिचनेस मुंह में घुल जाए, गुडनेस बढ़ जाए। ऑलपर्स क्रीम जो सज जाए, हर मिल्क